ناظرین کرام، جنت کی سب سے پہلی خوشی وہ ہوگی جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور فرشتے ان کا پرجوش استقبال کریں گے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ جنتیوں کو فرشتے خوش آمدید کہیں گے اور ان کے صبر اور استقامت پر مبارکباد دیں گے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں جنتیوں کا سلام، ان کی محفلیں، جنت کے انعامات پر گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتا ہے، جنت عدن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر صبر کرنے کی وجہ سے، بس کیا ہی اچھا انعام ہے یہ گھر۔ یہ الفاظ دراصل اہل ایمان کی دنیاوی محنت کا بدلہ ہوں گے۔ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے لیے قربانیاں دیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور آزمائشوں میں صبر کیا۔ جنت میں فرشتے ان کو سلام پیش کر کے ان کی عزت اور تکریم کو ظاہر کریں گے۔ یہ سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ سکون، محبت اور دائمی راحت کا پیغام ہوگا۔ یہ پہلا لمحہ جنت کی سب سے قیمتی یادگار بنے گا۔ ناظرین اکرام، دنیا کی محفلیں انسان کو وقتی خوشی دیتی ہیں، مگر ان میں کئی خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی محفل تھکن پیدا کر دیتی ہیں، کسی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، کہیں حسد اور کینہ جگہ لے لیتا ہے۔ لیکن جنت کی محفلیں ایسی ہوں گی کہ جن میں نہ تھکن ہوگی، نہ اختلاف، نہ کوئی غم، نہ کوئی رنج۔ قرآن مجید میں ان محفلوں کا ذکر نہایت حسین انداز میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے گرد ہمیشہ رہنے والے نوجوان خادم جام اور آب خورے لیے پھریں گے، اور ان کے لیے ایسی شراب ہوگی جس سے نہ سر چکرائے گا اور نہ عقل زائل ہوگی۔ سورۃ الواقعہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنتوں کی محفلیں تختوں پر سجے گی اور سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے تاکہ محبت، بھائی چارہ اور خوشی سب میں برابر بانٹی جائے۔ دنیا میں اکثر انسان کی نشست مرتبے اور دولت کے فرق سے طے ہوتی ہے، مگر جنت میں سب کو عزت اور مساوات کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ ان محفلوں کی فضا میں ایک خاص نور ہوگا جو ایمان اور نیکی کی روشنی سے پھوٹے گا۔ نہ کوئی دل آزاری ہوگی، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی حسد۔ سب کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے اور زبانوں پر صرف سلامتی اور محبت کے الفاظ ہوں گے۔ جنت کی محفلوں کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان میں خوشیوں کا ایسا سرور ہوگا جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ مشک، عنبر اور کافور اور نہ جانے کون کون سی پاکیزہ خوشبوئیں فضا میں مہکتی ہوگی۔ ان محفلوں کی فضا دل کو سکون دے گی اور روح کو راحت بخشے گی۔ پھر ان محفلوں میں اللہ کی طرف سے انعامات بھی پیش کیے جائیں گے۔ نوجوان خدام طلائی اور چاندی کے برتنوں میں شراب طہور پیش کریں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح غفلت، نشہ اور گندگی پیدا کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ دل کو خوشی اور زبان کو شکر گزاری سے بھر دے گی۔ یہ محفلیں ہرگز وقتی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ جنتی جب چاہے گے ایسی محفلوں میں جمع ہوں گے اور ہر بار نئی لذت اور خوشی پائیں گے۔ ان میں کوئی تھکن، بیزاری یا کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، دنیا میں تعلقات اکثر مفاد، لالچ یا وقتی ضرورت پر قائم ہوتے ہیں۔ کبھی حسد، کبھی بغض اور کبھی مقابلہ بازی ان رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن جنت میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہاں جو بھائی چارہ اور دوستی ہوگی وہ خالص محبت، اخلاص اور ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتا ہے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر طرح کی کینہ اور بغض نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جنت میں دلوں سے ہر قسم کی نفرت، حسد اور بغض ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا میں جن باتوں پر انسان دل دکھا لیتا ہے وہاں ان کا کوئی نشان باقی نہ ہوگا۔ سب ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوں گے اور بھائیوں کی طرح محبت اور خوشی بانٹیں گے۔ ان محفلوں میں دوست ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی یادیں تازہ کریں گے۔ قرآن میں آیا ہے کہ جنتی آپس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے، ہم پہلے اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرتے تھے تو اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ سورۃ الطور۔ یہ مکالمے نہ صرف ان کی دوستی کو مضبوط کریں گے بلکہ ان کے دلوں کو شکر اور خوشی سے بھر دیں گے۔ جنتی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی رحمت کا ذکر کریں گے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منائیں گے۔ ناظرین کرام، جنت کی محفلیں صرف ملاقات اور بات چیت تک محدود نہیں ہوگی بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ بے شمار انعامات اور نعمتیں شامل ہوں گی۔ یہ محفلیں ایسے حسین ماحول میں منعقد ہوں گی جہاں خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی، درختوں پر پھل جھول رہے ہوں گے اور نہروں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہہ رہا ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے گرد ہمیشہ رہنے والے نوجوان گھومتے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں پیالے، جگ اور صاف شراب ہوں گی جس سے نہ سر چکرائے گا اور نہ عقل جاتی رہے گی۔ سورۃ الواقعہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جنتی جب محفلوں میں اکٹھے ہوں گے تو انہیں خاص مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ یہ مشروبات دنیا کی شراب کی طرح نقصان دہ نہیں ہوں گے بلکہ سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوں گے۔ ان کے ذائقے ایسے ہوں گے کہ دنیا میں کبھی کسی نے چکھے نہ ہوں گے۔ انہی محفلوں میں جنتی غلمان اور حوران عین خدمت کے لیے موجود ہوں گے جو حسن و جمال میں بے مثال ہوں گے۔ ان کا انداز خدمت نہایت مؤدب اور خوشگوار ہوگا۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہوگا کہ جنت کی محفلیں نہ صرف محبت بھری ہوں گی بلکہ عزت اور تکریم سے بھی بھرپور ہوں گی۔
احادیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کے درمیان بڑے بڑے دسترخوان ہوں گے جن پر ہر طرح کے کھانے موجود ہوں گے۔ جب وہ کھائیں گے تو کھانے کا ذائقہ بار بار نیا محسوس ہوگا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد نہ تھکن ہوگی نہ کوئی بوجھ۔ ان محفلوں کی سب سے بڑی رونق اللہ کا ذکر اور شکر ہوگا۔ جنتی مل کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور اس کی نعمتوں پر خوشیاں منائیں گے۔ یہی محفل جنت کی اصل روحانی خوشبو ہوگی۔ ناظرین کرام، جنت کے مناظر میں سب سے پرسکون اور ایمان افروز لمحہ وہ ہوگا جب فرشتے اہل جنت کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ کوئی عام استقبال نہیں ہوگا بلکہ عزت اور تکریم اور دائمی سکون کا پیغام ہوگا۔ فرشتوں کا سلام صرف رسمی نہیں ہوگا بلکہ یہ عزت کی علامت ہوگا۔ جیسے دنیا میں بادشاہ کے دربار میں خاص لوگوں کو عزت سے نوازا جاتا ہے، ویسے ہی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو عزت دیں گے۔ ان کا انداز گفتگو نہایت نرم، محبت بھرا اور دل کو سرور دینے والا ہوگا۔ سورۃ زمر میں ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے پاس گروہ در گروہ جنت میں لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے دربان فرشتے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ منظر اہل ایمان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہوگا جب فرشتے ان کے سامنے مسکرا کر کھڑے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشی اور روشنی چھلک رہی ہوگی اور وہ انہیں سلام کے الفاظ کہیں گے۔ اس سلام میں اللہ کی طرف سے ابدی امن اور رحمت کا پیغام ہوگا۔ یہ استقبال صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہوگا۔ ہر جنتی چاہے اس کا درجہ کچھ بھی ہو، فرشتوں کی طرف سے سلام پائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب لوگ اللہ کے محبوب اور کامیاب بندے ہیں۔ ناظرین کرام، جنت کا ذکر ہمارے دلوں کو امید، سکون اور شوق سے بھر دیتا ہے۔ وہاں کی محفلیں، فرشتوں کا سلام، بے مثال لباس اور زیورات، یہ سب اللہ کے انعامات ہیں جو ایمان اور صبر کے بدلے ملیں گے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت عارضی ہے لیکن جنت کی خوشی دائمی اور بے زوال ہے۔ یہ پیغام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان، نیک اعمال اور صبر کے ساتھ گزاریں۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو کل وہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، جہاں غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، صرف خوشی، سکون اور ابدی راحت ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جنت کی یاد سے ہمیشہ منور رہے اور آپ کو ایمان افروز واقعات اور معلومات ملتی رہیں تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اس چینل پر آپ کو وہ حقائق ملیں گے جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے اور آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ اس لیے بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب مل کر جنت کی انشاءاللہ ابدی محفلوں کے مسافر بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔